إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول و ادلتها، اس کتاب کا مطالعہ ایک لمبے زمانے سے ہم کر رہے ہیں. کافی مہینے اس کو ہو گئے ہیں اور مسلسل دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس کتاب میں 3 بنیادی باتیں اور 3 بنیادی سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں. ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ قبر میں سب سے پہلے ان 3 سوالوں کا حساب ہوگا. یہ 3 سوالات پوچھے جائیں گے اور اس آزمائش سے سارے بندوں کو گزرنا پڑے گا، مسلمان بھی غیر مسلم بھی. ہر ایک سے قبر میں پوچھا جاتا ہے. اسی لیے منافق کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا. معلوم ہے کہ سبھی سے پوچھا جائے گا. اس کتاب کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس میں بہت کم حجم میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں جو بہت بنیادی ہیں اور ہر بات دلیل کے ساتھ ہے. لہٰذا طالب علم کو جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور عقیدے کو سمجھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، شروعات اس کتاب سے کرنا چاہیے. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اسی تیسرے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، 2 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں. تیرا رب کون، تیرا دین کیا. اب تیسرا حصہ رہ گیا، کون سا ہے؟ تیرا نبی کون. اس تعلق سے کہتے ہیں الاصل الثالث، تیسری اصل، تیسری بنیاد، تیسرا بنیادی سوال، تیسری اہم ترین چیز جس کو جاننا ضروری ہے، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، آپ کی معرفت. وہو محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اور وہ کون ہیں؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہیں. وہاشم من قریش، اور ہاشم قریش میں سے تھے، قبیلہ قریش سے تھے. وقریش من العرب، اور قریش عرب میں سے تھے. والعرب من ذریۃ اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل، اور عرب کون ہیں؟ من ذریۃ اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل، ابراہیم خلیل کے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں سے ہیں عرب. علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، ان پر بھی اور ہمارے نبی پر بھی افضل ترین صلاۃ و سلام ہوں. وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عمر کتنی پائی؟ 63 سنہ، 3 اور 60 یعنی 63 سال کی عمر آپ کو ملی.
منہا اربعون قبل النبوہ، جن میں سے نبوت سے پہلے 40 سال ہیں، و23 نبیا رسولا، اور 23 سال نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ نے پائے، 23۔ تو یہ بنیادی بات شروع میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ کچھ باتیں ہم پچھلے درس میں بھی دیکھ چکے تھے اس تعلق سے، ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں ایک اہم بات یہ کہی، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تمہارے لیے ضروری ہے۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، یعنی یہ کہ تم اپنے نبی کو پہچانو، آپ کی نبوت کے اعتبار سے اس حیثیت سے جانو کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اور آپ کی شخصیت کے اعتبار سے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، اور آپ کے اوصاف کے اعتبار سے کہ آپ کی ذاتی صفات کیا تھی۔ معرفت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک تو پہچان اس حیثیت سے کہ یہ کون ہے، اللہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ہم سے ان کی نسبت کیا ہے۔ تو یہ نبی ہیں ہمارے، اللہ نے ان کو ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ حیثیت ماننا لازم ہے۔ محض یہ پہچاننا کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے، فلاں سال میں پیدا ہوئے، اور آپ کی تاریخ ہے، یہ پہچاننا معلومات میں اضافے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن قبر میں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر معرفت وہ مراد ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ صرف نبی کو پہچاننے سے کہ یہ کون ہیں دنیا میں نجات نہیں ہوگی۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، بلکہ آپ کے بارے میں کتابیں انہوں نے لکھی، آپ کے بارے میں آرٹیکلز لکھے، لیکن آپ کو، آپ کی خوبیوں کو جاننے کے باوجود انہوں نے آپ کو بطور نبی اور رسول قبول نہیں کیا۔ اور ابو طالب سے بہتر مثال کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے؟ پہچانتے تھے، بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا تھا، آپ کی خوبیاں، آپ کی تاریخ سب معلوم تھی، آپ کی دعوت معلوم تھی، لیکن یہ پہچاننا کام آیا نہیں۔ یہ پہچاننا وسیلہ ہے ایمان کے لیے، کہ جتنی معرفت بڑھتی ہے ایمان کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے، لیکن یہ پہچان کر بھی ایمان آدمی نہ لائیں تو یہ معرفت کچھ کام کی نہیں ہے۔ تو ابو طالب پہچانتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو پہچاننا، صرف آپ کو پہچان لینا کہ یہ کون ہے کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے پہچاننا بھی مفید نہیں ہے، جب تک کہ انسان نبی اور رسول کے طور پر قبول نہ کرے۔ اس کو یاد رکھیے، ہاں یہ نبی ہے، پہچانا، مانا نہیں تو بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کو یاد رکھیے، بنی زندگی بھر یاد رکھیے، حق کی معرفت کافی نہیں ہے، حق کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان حق کو پہچانے کہ یہ حق ہے لیکن مانے نہیں تو پہچاننا کام آیا نہیں۔ دل بول رہا ہے یہ صحیح ہے لیکن نہیں مانوں گا، تو بتائیے دل کا اس کو صحیح بولنا لیکن اس کا نہیں ماننا، سمجھ میں آ رہی بات کہ ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے بہت سے لوگ بطور نبی جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو ان کا جاننا فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ اپنی کتاب میں پڑھتے تھے آپ کے اوصاف کو، ان کو معلوم تھا ایک نبی آنے والا ہے، عرب میں بنی اسماعیل میں سے ہوگا، اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے، اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ وہی شخصیت ہے، ان کو کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، مشرکین جو آ کر ہم سے پوچھتے ہیں
اور ہمارے تابع رہتے ہیں ہر معاملے میں، دین کے معاملات میں ہماری وہ چودراہٹ چلی جائے گی، اس لیے مانتے نہیں تھے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ نے کیا کہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں؟ تم تو پہلے کافر مت بنو نا۔ باقی لوگ جو نہیں جانتے وہ انکار کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تمہارے پاس کتاب کا علم ہے اور اس نبی کے سارے اوصاف تمہاری کتاب میں ہیں، اس کے باوجود تم نہ مانو اور تم پہلے انکاری بنو، یہ تو بڑی تعجب اور افسوس کی چیز ہے۔ تم پہلے کافر مت بنو، کیونکہ تمہارے پیچھے لوگ ہیں، تمہارے انکار کو بنیاد بنا کر جو کتاب کا علم رکھتے وہی انکار کرے تو ہم کیوں مانیں؟ کیونکہ مشرکین ان کے تابع تھے، اسی لیے کہا کہ تم پہلے کافر مت بنو، تم پہلے انکاری مت بنو۔ ان کو معلوم تھا یہ نبی ہے۔ کس نے بتایا ان کو معلوم تھا؟ اللہ نے بتایا۔ قرآن کریم میں 2 جگہ اللہ نے بات کہی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے۔ کتاب کس کو دی اللہ نے؟ یہود کو اور نصارہ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، یہودی ان دونوں کو مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، یہودی ان کو نہیں مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے تھے۔ تو تورات، زبور اور انجیل یہ جو کتابیں ہیں یہ یہود و نصارہ کے پاس تھیں۔ نصارہ تو تورات اور زبور کو بھی مانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروفیسیز، پیشن گوئیاں، یہ تورات اور انجیل دونوں میں تھی، دونوں میں تھی، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ آج بھی ڈیوٹرونومی ہو یا اس طرح سے اور کتابیں ان کی ہوں، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح سے اور بھی علماء نے ذکر کیا کہ دیکھو یہ ہیں، یہ تورات میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ویسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کرتا نہیں، اپنی اولاد کی طرح جیسے اولاد کے پہچاننے میں انسان غلطی نہیں کرتا ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود اور نصارہ غلطی نہیں کریں گے، ان کو معلوم ہے یہ کون ہے، پہچانتے ہیں۔ لیکن کیا کہا آگے؟ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا وہ ایمان پھر بھی نہیں لاتے ہیں۔ معرفت ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم ہے کہ ایمان اور معرفت ایک چیز نہیں ہے، پہچاننا کافی نہیں ہے۔ دل بول رہا ہے صحیح ہے لیکن مانتا نہیں ہے، تو ماننا اصل ہے، صرف دل کا بولنا کہ یہ صحیح ہے نہیں، صحیح کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ بعض اوقات حق سامنے آتا اور اندر سے آواز آتی رہتی صحیح ہے، پھر بھی آدمی کیا کہتا؟ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، ہمارے باپ دادا یہ بولتے رہے۔ آدمی کا اندر سے اس کا دل بول رہا ہوتا کہ ارے صحیح ہے، یہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے، یہ جو دلیل سامنے رکھی ہے بالکل حق ہے، بات صحیح ہے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت، حق کو پہچاننا، حق کو پہچاننا۔ لیکن وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے ارادے سے، کیونکہ اس میں ارادہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اندر سے آ رہی ہے آواز، تم نہ بھی مانے تو اندر سے آواز آئے گی نہیں لیکن وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ اختیار میں نہیں انسان کے۔ انسان ایمان کا مکلف ہے، تو جس کا مکلف ہو انسان کا اختیاری عمل ہوتا ہے، غیر اختیاری عمل کا مکلف ہی نہیں انسان۔ تو انسان کا حق کا اس کے سامنے واضح ہو جانا، جسے اللہ نے کیا فرمایا؟
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अनक़रीब हम आसमानों में और ख़ुद उनके अंदर ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर करेंगे कि उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये हक़ है, कुरान की बात हक़ है, ये अल्लाह का कलाम है, ये दीन हक़ है, इस नबी की दावत हक़ है, वाज़ेह हो जाएगा। तो वाज़ेह होगा का मतलब कोई खिफा उसमें है, कन्फ्यूजन उसमें है, कोई शक उसमें है, कोई उसके अंदर छुपा हुआ मामला है, क्लियर हो गया, हक़ वाज़ेह हो गया। दिल ने कहा ये सही है, लेकिन मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं मानेगा। तो यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि नबी की मारिफत जब हम कहते हैं कि नबी की मारिफत ज़रूरी है, का मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ पहचाने, मानना भी ज़रूरी है। हक़ की मारिफत नजात के लिए काफ़ी नहीं जब तक कि आदमी हक़ को कबूल न करे, उस पर ईमान न लाए। इसीलिए अल्लाह ने मारिफत का इकरार किया लेकिन कहा ईमान नहीं है। अगर दोनों एक होते तो ईमान हो जाता कि जानते हैं का मतलब ये कि ईमान हो गया। दिल बोल रहा है इनका कि नबी है का मतलब मान रहे, नहीं, दिल बोल रहा है, अंदर से इख्तियार नहीं है उसका। जब तक कि कबूल न करे अपने इख्तियार से, वो ईमान नहीं बनता है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा है। मुजर्रद दिल का किसी चीज़ को हक़ समझना ये काफ़ी नहीं है जब तक कि इंसान अपने इरादे से उसको कबूल न करे, इरादे से ईमान न लाए। तो कहा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस नबी को, अब यारिफूनहु में तो नबी का नाम नहीं है, इसको पहचानते हैं का क्या मतलब? सूरह बकरा में भी ये बात है, वहाँ दोनों एहतमाल हैं, नबी का भी एहतमाल है और क़िबले का भी है। क़िबले की तब्दीली की बात वो जानते हैं, लेकिन यहाँ इस आयत के ज़िमन में क़तादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो ताबईन में से हैं, इस आयत के बारे में कहते हैं अन्नसारा वल यहूद यारिफून रसूलल्लाहि फ़ी किताबिहिम कमा यारिफून अबनाअहुम। इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने और इसी तरह से इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी तफासीर में इसको रिवायत किया है कि क़तादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहूद और नसारा अपनी किताब में इस रसूल का तज़किरा पहचानते हैं कि ये उन्हीं के बारे में आया है, वैसे जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, अपने बेटों को पहचानते हैं। तो इससे ये बात मालूम, और इसकी सनद सही है, मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पिछली किताबों में था और यहूद और नसारा में से बहुत से लोग आपको बतौर नबी पहचानते थे लेकिन मानते नहीं थे। लिहाजा हमको भी खाली पहचान लेना काफ़ी नहीं, बतौर नबी तस्लीम करें। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, मैं राज़ी हो गया इस बात पर कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। मैं इस पर राज़ी हो गया। दिल से उस पर राज़ी होना, दिल से उसकी मुखालफत नहीं करना, ये ज़रूरी है। फिर चाहे आपकी ज़ात की हो या आपकी बात की हो, दिल में किसी चीज़ के लिए मुखालफत होना नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें आगे भी इंशाअल्लाह आएंगी। तो इस सूरह अनआम की, सूरतुल अनआम आयत नंबर 20, इसको याद रखें। तो यहाँ जो शेख ने कहा है कि मारिफतु नबिय्यिकुम, तुम्हारे नबी की मारिफत तुम्हारे लिए ज़रूरी है। हाँ, लेकिन मारिफत कौन सी? ईमान के साथ वाली। बग़ैर ईमान वाली मारिफत नफ़ा नहीं देगी। इब्न मंजूर मुहम्मद के बारे में कहते हैं, हमारे नबी का नाम क्या है? मुहम्मद। मुहम्मद हम्मद से है, हम्द करने के ताल्लुक़ से जो लफ्ज़ आता है उसके लिए आता है। मुहम्मद कौन है? मुहम्मद वो है अल्लज़ी कसरत ख़िसालुहुल महमूदा। अरबी ज़बान में मुहम्मद का माना होता है कि जिसकी अच्छी सिफ़ात बहुत हों, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हों, खूबियों वाला।
تعریف کے لائق، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون، الا تعجبون، تم کو تعجب نہیں ہوتا؟ صحابہ سے آپ نے کہا ایک مرتبہ، تم کو تعجب نہیں ہوتا؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیاں یا بدزبانیاں اور قریش کی لعنت کو، قریش کے طعنوں کو، قریش کی جرح کو، قریش کا میرے بارے میں برا بولنا اور مجھ پر لعنت کرنا، اللہ نے کس طرح سے اس کو مجھ سے دور کر دیا، تم کو تعجب نہیں ہوتا؟ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، آپ نے کیا فرمایا کہ قریش برا بھلا کہتے ہیں مذمم کو، لعنت کرتے ہیں مذمم پر، میں محمد ہوں۔ یہ مذمم کون ہے؟ ناموں کا بگاڑنا آج کے دور کی چیز نہیں ہے، پچھلے دور سے چلا آ رہا ہے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے اس کا نام بگاڑ کر کچھ بولا جاتا ہے۔ تو محمد کا مطلب ایسا جو بہت تعریف کے لائق ہو۔ اب مشرکین کفار بہت تعریف کے لائق کیسا بولیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کے لائق بھی بولیں گے اور آپ کی برائی بھی کریں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا نام محمد لیتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی آپ کو کچھ برا کہنا ہوتا تو آپ کو محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے۔ مذمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت مذمت کی گئی ہو، جس کی بہت مذمت کی، مذموم، جو ذم کے لائق ہو۔ ذم کا مطلب ہوتا ہے جس کی برائی ہو، جس کو برا کہا جائے، تو برا کہا جانے کے لائق۔ مذموم مدحورا کہا نا اللہ نے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کسی کو اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کر، ورنہ تو کیا ہوگا؟ مذموم اور مدحور بن کے جہنم میں جائے گا۔ مذموم جس کی مذمت کی گئی ہو، جیسے کوئی آدمی کوئی برا کام کرے تو لوگ سب کیا کیا رہے تو، کیا کیا رہے تو، جو بولتے ہیں نا اس کو، یہ مذمت ہوتی ہے اس کی، صحیح نہیں کیا، کیسا رہے تو، نکما جو بولتے ہیں لوگ اس کو، تو اس کو برا جو کہتے ہیں لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، ناک کٹا دی تو نے، غلط کام کر دیا تو نے، کیسا رہے تو، اچھا سمجھتے تھے تجھ کو، تو یہ جو ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ سب مذمت ہے۔ تو وہ لوگ مذمم کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ اتنے سارے معبود تھے، سب کا کیا کر دیا؟ ایک معبود بنا دیا۔ تو آپ کو برا بولتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے دل کے نہیں تھے۔ دیکھو میرے بارے میں کیسا بول رہے لوگ۔ آپ بہت بہادر انسان تھے اور بہت ہی پازیٹیو مائنڈڈ انسان تھے۔ آپ نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کی جو برائی ہے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ برا کس کو بولتے ہیں؟ مذمم کو۔ لعنت کس پر کرتے ہیں؟ مذمم پر۔ میں تو مذمم ہوں ہی نہیں، میں کون ہوں؟ محمد۔ تو انسان کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں بھی ایک پازیٹیو پہلو نکال لے۔ لیکن بول تو آپ ہی کو رہے نا، وہ لوگ، ان کی نیت تو آپ ہی کو بولنے کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دیکھو یہ نام لے رہے کس کا؟ مذمم۔ میں مذمم ہوں ہی نہیں، میں محمد ہوں۔ تو مذمم کا اپوزٹ محمد ہے، جس کی جو مذموم ہو وہ مذمم ہے، جو محمود ہو وہ محمد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ محمود ہے وہ، تعریف کے لائق۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3533۔ آپ کا خاندان یہاں شیخ نے ذکر کیا ہے اور یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، واثلہ ابن الاسقع صحابی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کو چنا،
وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِّن کِنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا. وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے چنا. کس کو چنا سب سے پہلے؟ کنانہ کو. کس میں سے؟ ولد اسماعیل. تو یہ معلوم ہے کہ آپ ولد اسماعیل ہیں. اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. اسماعیل اور اسحاق، ان میں سے آپ کی فیملی کہاں سے آ رہی ہے؟ بنی اسماعیل. تقریباً باقی سارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام کون سی فیملی سے ہیں؟ کون سے بیٹے سے ہیں؟ بنی اسحاق. اور بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کوئی نبی نہیں. جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے بنی اسحاق میں تھے، اور سارے وہاں بیت المقدس میں رہتے تھے، وہیں ان کا دعوتی میدان تھا. عرب میں ابراہیم علیہ السلام نے کون سے بیٹے کو بسایا؟ اسماعیل علیہ السلام کو. تو آپ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اللہ نے. اور واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے کس کو چنا؟ قریش. اور واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے بنی ہاشم کو. واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے چنا. تو آپ بنی ہاشم میں سے تھے، بنی ہاشم قریش میں سے، قریش کنانہ میں سے، اور کنانہ کس کی اولاد؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. ڈائریکٹ نہیں، بیچ میں ہیں لوگ. تو ان کی اولاد میں سے من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ ہے. تو یہ نسب ہے جس کو امام مسلم نے اس روایت میں ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بات کہی. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2276. امام البخاری نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا ہے، اور معتبر نسب عدنان تک جا کر رکتا ہے. امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب اس بات کا، اس بارے میں باب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعث سے متعلق ہے، جو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اس تعلق سے. محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تو کتنے کل ملا کے کتنے ہوئے آپ کے اوپر؟ 21. عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لؤی، غالب، فہر، مالک، نضر، کنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مضر، نزار، معد، عدنان. اگر گنے آپ عبداللہ سے نمبر 1 پکڑ کے گنے تو کل ملا کے کتنے ہوتے ہیں؟ 21. تو یہ صحیح بخاری میں امام البخاری نے یہ نسب بیان کیا ہے. تو عدنان پر جا کر امام البخاری بھی رک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تک معتبر نسب ہے. یہاں تک کیا ہے؟ معتبر ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہا ہنا، عدنان تک ذکر کر کے کہتے ہیں الہا ہنا معلوم الصحت متفق علیہ بین النسابین. نسب کے جتنے ماہر علماء ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب صحیح ہے، اتنا تک جاتا ہے، اوتھینٹک ہے. یہ اس کے اوپر اختلاف ہے
یہاں تک سب کا اتفاق ہے یہ نسب آپ کا عدنان تک ہے. ولا خلاف فیہ البتہ، اور یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں. وما فوق عدنان مختلف فیہ، عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. ولا خلاف بینہم ان عدنان من ولد اسماعیل علیہ السلام، ہاں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. واسماعیل هو الذبیح علی القول الصواب عند علماء الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم، اور صحابہ، تابعین اور ان کے بعد والے جو بھی اہل علم ہیں ان کے درمیان یہ بات قول صحیح ہے، صواب ہے. صحیح بات یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں، جن کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا خواب میں کہ ذبح کریں اپنے بیٹے کو. انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، کیا بولنا ہے تمہارا، تمہاری رائے کیا ہے اس میں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کیا کہا؟ والد صاحب آپ کو جو حکم ہو رہا ہے نا آپ کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں ہی میں پائیں گے. وہ بیٹا کون تھا؟ کہتے اس میں کوئی اختلاف نہیں اہل علم کے درمیان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ اس سے مراد کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. بعض شاذ اقوال ہیں ابن جریر طبری کا یا فلاں کا، جہاں تک ہم کو یاد ہے کہ انہوں نے اسحاق کہا ہے، لیکن وہ بھی اہل کتاب چونکہ ان کو مانتے ہیں ان کو وہیں دھکیلنا پڑے گا. اتنا بڑا شرف ہے، وہ اسماعیل کو کہاں سے دیں گے؟ وہ کس کو دیں گے؟ اسحاق کو. لیکن آج بھی بائبل کو اگر واقعی باریکی سے پڑھنے والا ہے دیکھے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ نہیں، اسحاق ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں. علی کل حال اس کو تفصیل سے بہت پہلے ہم ذکر بھی کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ إِسْحَاقُ فَبَاطِلٌ بِأَكْثَرَ مِنْ 20 وَجْهًا. ابن قیم ہیں، کہتے ہیں کہ اور یہ قول کہ اسحاق ذبیح ہیں، 20 باتیں ہیں، 20 ایویڈنس یا 20 بنیادیں ہیں جن سے یہ قول باطل ثابت ہوتا ہے. 20 ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قول باطل ہے اگر کہا جائے کہ وہ اسحاق ہیں. تو زاد المعاد میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اپنے بارے میں ذرا بتائیے، آپ اپنے بارے میں بتائیے ہم کو. قال نعم انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی دعا کا نتیجہ ہوں. اسے یاد رکھیں، یہ بھی اصول معلوم پڑتا ہے کہ کوئی چیز اگر سبب ہو تو اس کو اس کا نام دے دیا جا سکتا. میں دعوت ہوں یعنی میں دعا ہوں، کس کی؟ تو خالی دعا ہے یا دعا کا نتیجہ ہے؟ دعا کا نتیجہ ہے. تو نتیجے کو بھی بعض اوقات کیا کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کا نتیجہ ہو سکتی ہے تو اس کو اسی کا نام دے دیا جاتا ہے. تو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہوں؟ دعا ہوں. یہ یاد رکھیں گے، پھر کبھی بتاؤں گا کہ یہ اصول کہاں فٹ ہوتا ہے. وَكَانَ آخِرَ مَنْ بَشَّرَ بِي عیسیٰ ابن مریم، اور نبیوں میں آخری نبی جس نے میری خوشخبری سنائی وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے. تو معلوم ہے کہ میں دعا ہوں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور خوشخبری ہوں کس کی؟ آخری جس نے دی خوشخبری
پہلے نہیں، آخری، ان سے پہلے بھی اور نبی آپ کے بارے میں بتا چکے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی پاتے ہیں تذکرہ، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ اہل کتاب تورات اور انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ تو تورات کس کو دی گئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا اور آج بھی ہے۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے روایت ذکر کی ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی؟ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں۔ کیسا مبارک عمل ہے! اور کہاں کعبہ تعمیر ہوا؟ بیت المقدس میں؟ کہاں؟ مکہ میں۔ تو کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ایک نبی کی جو یہاں بھیجا جائے، اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، اور اللہ جانتا ہے یہ ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اللہ کے گھر کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دیواریں اٹھا رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دونوں نبی، کعبہ کی بنیادیں رکھ کر اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اس وقت وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول کر لیں، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری نیتوں کا، حالتوں، احوال کا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار مسلمان بندہ بنا لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم تیرے فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ دیکھیے پہلے فرما بردار نہیں تھے کیا؟ مومن بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دینداری، اللہ کے دین پر جمے رہنے کی اللہ سے توفیق مانگتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو تیرا فرما بردار، کیونکہ یہاں نسبت ہے مسلمین لک، تیرا فرما بردار بنا، کیونکہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ پیس۔ ہاں، پیس ٹی وی، اسلام کا معنی کیا ہے؟ پیس نہیں ہے، پیس اسلام کا نتیجہ ہے۔ پیس اسلام کا، پیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن۔ امن اسلام کا نتیجہ ہے۔ اسلام فرما برداری کا نام ہے۔ الاستسلام، پورے طور پر ظاہر و باطن میں اللہ کی بات مان لینا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا۔ تو اے اللہ ہم کو تیرا کیا بنا دیں؟ اس لیے مسلمین ہی ہے نا، تیرا پیسفل بنا دیں۔ کیا جنگ کر رہے تھے؟ تیرا فرما بردار بنا۔ بعض لوگ آج کل جو آئے ہیں انہوں نے سب اصطلاحات ہی بدل دی، جو عقل میں آیا بول رہے ہیں۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، لیکن حدیث میں کیا آیا؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ تو سلامتی اسلام کا نتیجہ ہے، اسلام کا رزلٹ یہ ہے کہ سلامتی سماج میں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان پابند ہوتا ہے، اس پابندی کے نتیجے میں وہ دوسروں کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ اسلام کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کے لیے پیسفل بنتا ہے۔ لیکن خود اسلام کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے فرما بردار۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کھڑی کر، ایک امت پیدا کر، ایک گروہ لوگوں کا ایسا بنا کہ وہ بھی تیرے فرما بردار ہوں، وہ بھی تیرے فرما بردار ہوں، شیطان کے نہیں، نفس کے نہیں، سماجی قوانین کے نہیں، کس کے؟ تیرے بندے بنے ہیں، تیری مانے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہم کو حج کے، دین کے جو بھی مناسک ہیں اے اللہ ہم کو سکھا دے، شریعت کے احکام ہم کو سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارا تیری طرف رجوع کرنا تو قبول کر لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اے اللہ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، پلٹ کے آنے والے بندوں کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دعا میں کیسی آپ دیکھیے عاجزی ہے، اتنا بڑا اچیومنٹ کرنے کے بعد فخریہ جملے ہیں۔ سوچئے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے آج کہ کسی نے نہیں کیا۔ مومن بندہ وہ ہے جو بڑا کام کر کے اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ میرا کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے۔ میڈیا کے دور میں آج دعوت کے میدان میں کیا ہے؟ آدمی اپنے اچیومنٹس پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اے نبی آپ دیکھو کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، اور آپ دیکھو کہ لوگ گروہ گروہ بڑے نمبر میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یکا دکا نہیں، فوج فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا کیجئے؟ آپ فخریہ باتیں کریں، اپنی بڑائی جتائیں، نعرے لگائیں فخر کے؟ نہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، بے عیب ذات اللہ کی، بے عیب کام اللہ کا۔ ہم لوگ تو عیب دار لوگ ہیں، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اپنی نہیں۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، تعریف اللہ کے لیے ہے، بے عیب اللہ ہے، ہمارا کام اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کے لیے کیا کرنا؟ واستغفرہ، اس کے لیے استغفار کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اس کے بعد دعا کی، پہلے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ہم کو مسلمان بنا، ہمارے اولاد میں مسلمان بنا، اور ہم کو دین کے احکام سکھا، ہماری توبہ قبول کر، کہیں کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دے، تو بڑا رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اب ایک اور بڑی دعا کر رہے ہیں، کتنا بڑا، ہاں بیابان میں گھر بنا رہے اللہ کا، تو اب اللہ کی عبادت کریں، دعوت اور نبوت کا معاملہ سارا، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ جو ہماری ذریت ہوگی اور یہاں جو لوگ بسنے والے ہیں ان میں ایک رسول کھڑا کر، ایک رسول بھیج، مبعوث کر، جو کیا کریں؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقین اے اللہ یقیناً تو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو زبردست ہے، العزیز ہے، تو جو چاہے کرے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، ہر امر پر غالب، واللہ غالب علی امرہ، جو چاہے کر سکتا ہے اللہ، تو زبردست ہے، لیکن حکمت والا بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے لیکن جب کرنا ہے تبھی کرتا ہے، اس کا ہر امر حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ جو دعا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. کون سی دعا؟ یہ دعا کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے، ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کے سنائے. اللہ نے بعد میں وہی احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا جب ایمان والوں میں انہی کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے ایسا رسول مبعوث کیا. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا خوشخبری دیے تھے، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے. آپ نے کہا نا کہ میں آخری نبی، آخری رسول جس نے میری خوشخبری سنائی، میرے بارے میں پیشن گوئی کی، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے سورہ الصف میں آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کس کی طرف؟ ساری دنیا کی طرف. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. آج بھی خود نیو ٹیسٹمنٹ میں وہی ہے. میں صرف بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. بکریاں بنی اسرائیل ادھر ادھر بھٹک رہے، ان کو سمیٹنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. بنی اسرائیل کے لیے، لاسٹ شیپ آف اسرائیل. تو خود آج بھی قرآن میں یہ بات ہے کہ ساری دنیا کے لیے نہیں، صرف بنی اسرائیل کے لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی تصدیق کرنے والا. میں تورات کا انکار نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ میں نیا کچھ رسول ہوں. میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ بھی سچی کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے. میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا ہوں، میں اسی تورات کو سچا مانتا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں. میں بھیجا گیا ہوں، کیونکہ مبشراً مصدقاً یہ حال ہے. میں تصدیق کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں اس طور پر بھیجا گیا ہوں کہ میں تصدیق کرتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد، میں اپنے بعد، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، ایک رسول ہے جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. ڈائریکٹ نام لے کے کبھی خوشخبری ایسی نہیں ہوتی ہے. نبیوں کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں ایک دم اتنی کلیئر کہ پھر سمجھ، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. وہ اللہ کی حمد کرنے میں سب سے آگے ہوگا، اور اس کا نام بھی ایک نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا میرے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ احمد بھی ہے. ڈائریکٹ محمد آئے تو کون انکار کرے گا بھائی؟ اور کوئی دوسرا ہی کھڑا ہو جائے گا میں بھی محمد ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد.
وہ اللہ کی خوب حمد کرنے والا ہوگا. آج بھی ہے، آج بھی ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، آج بھی وہ ہے. کبھی تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے، آج وہ موقع نہیں ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب وہ رسول لوگوں کے سامنے کھلی دلیلیں لے کر آ گیا تو یہ لوگ کہنے لگے، انکار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. علماء نے کہا ان میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. کہ جب وہ رسول آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جب وہ آ گیا اور لوگوں کو پیغام سنا رہا ہے تو لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جادوگر ہے یہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ جادوگر. لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تو حال وہی تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آ کر دعوت دینے لگے تو لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ایک جادوگر تھے. آج بھی وہ جادوگر مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ یہاں بھی فٹ ہوتی ہے اور وہاں بھی. جب وہ رسول آیا ان کے پاس یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ کون ہے؟ جو بھی وہ دکھاتے ہیں معجزات اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کھلا جادو ہے. اور یہاں پر مشرکین کے سامنے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود بنی اسرائیل کے سامنے آ کر جب انہوں نے دعوت پیش کی تو کیا کہنے لگ گئے؟ یہ کیا ہے؟ جادو ہے، یہ جادوگر ہے. تو یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 جس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے. لیکن حقیقت میں آپ کون ہیں؟ جادوگر؟ نعوذ باللہ، جادوگر نہیں ہے. بلکہ آپ، کیونکہ لوگ کیا کہتے تھے؟ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے کیا کرتا ہے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو کہتے تھے کچھ منتر پڑھتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی باتوں میں آ جاتے لوگ. وہ سننے والا سنتا تھا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہ عرب تھے، گونگے نہیں تھے وہ لوگ، وہ عرب تھے، ان کو عربی زبان معلوم تھی. عربی میں شعر کس کو کہتے ہیں ان کو معلوم تھا. لیکن وہ کہتے تھے یہ شعر تو نہیں ہے لیکن شعر سے زیادہ زبردست ہے. یہ ایسا کیسا کلام ہے جو شعر کے اصولوں میں بیٹھتا نہیں، لیکن اس کا پاور، شعر کا ایک اپنا پاور ہوتا ہے، جس کو نہیں سمجھا وہ بھی واہ 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 ہوتا ہے صرف اس وجہ سے. آپ دیکھو نا کہ شعر رہتا ہے، اس کا ایک پاور رہتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، شعر کا ایک اثر رہتا ہے. آپ دیکھو غیر مسلموں کے سامنے آپ کچھ بھی شعر بولو، ان کو وہ اپیل کرتا ہے. وہ نہیں بھی سمجھا تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. عرب لوگ جانتے تھے کہ شعر کے اوزان ہوتے ہیں، ان کی بحر ہوتی ہے، ان کے ایک اصول ہیں شعر بنانے کے. یہ قرآن اس میں فٹ بیٹھتا نہیں، یہ شعر نہیں ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ اس سے زیادہ ہے. اور وہ سنتے تھے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. مجبور ہو جاتے تھے. قرآن کو سن کے ان کا دل بولتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ کی بات مانتے تھے، ایمان لے آتے تھے. اور جو ایبسنٹ تھے اس وقت میں وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ سمجھانے گیا تھا لیکن کیا ہو گیا؟ سمجھ کے آیا. اب اس کا دل، چہرہ دیکھ کے بولتے تھے گیا ہی. جو جا کے آتا تھا اس کا چہرہ دیکھ کے ہی بولتے تھے یا اب اس کو کچھ نہیں ہونے والا. اور ایک بار جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو پیٹو، گھسیٹو، اس سے سب کچھ چھین لو، اس کو ستاؤ، زخمی کرو، بے عزت کرو، بائیکاٹ کرو. وہ ایسا دیوانہ ہو جاتا تھا کہ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹنا اور اسلام کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتا تھا. جس کی بڑی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ، اور دوسرے بھی تھے اس میں. بولتے تھے کیا جادو کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کہتے تھے یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. اتنا زیادہ اس کا خوف ان پر تھا کہ اتنا ڈرا دیتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنا مجھ کو انہوں نے سمجھایا، اتنا ڈرایا کہ میں جب گیا مسجد حرام میں تو کان میں روئی ڈال کے گیا.
سننا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے. اتنا اب بتائیے کوئی آدمی اپنے کان میں روئی ڈال کے جائے، کتنا ڈرایا ہوگا اس کو، مت سن اس کی بات. کان میں جاتے ہی آدمی بھٹک جاتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو کان میں روئی ڈال کے گئے. قبیلے کا سردار جو لوگوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتا، اتنا انٹلیکچوئل عام آدمی کو سردار بناتے ہیں جو صلاحیت رکھتا ہے اس زمانے کے قبیلے، انٹلیکچوئل. لیکن بعد میں سوچے یہ بھی بڑی عاجزی ہے، اتنا تو گر گیا کہ ایک بات نہیں سن سکتا، تو اٹھا کے لے جائے گا کوئی بھی تجھ کو بہا کے. سن تو صحیح. اللہ کو جب ہدایت دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کان میں سے روئی نکالنے لگا تھا. میں نے کہا سن کے تو دیکھیں گے، میں سردار ہوں، سمجھدار ہوں، پڑھا لکھا تجربہ کار ہوں، ایسا ویسا تھوڑی ہوں کوئی بھی اٹھا کے لے گیا مجھ کو بہا کے لے گیا اپنی طرف. سنتے ہیں، صحیح ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے. اور جب سنا تو کیا ہوا، یہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. تو لوگ جادوگر بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ لوگ اس کو دیکھ کے کیا کہتے تھے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا جادو ہے. اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا، ان ھذان لساحران، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی کیا ہیں، جادوگر ہیں. یہ ہمیشہ سے انسان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حق والوں کو برے القاب سے جو اس کے گمان میں ہوتے ہیں نوازتا رہا ہے. کوئی شاعر، کوئی کاہن، کوئی جادوگر، کوئی مجنون، کوئی کچھ اور، تو اس طرح سے لقب دیے گئے. لیکن حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کون تھے، محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں. تو یہ آپ کے بارے میں یعنی پچھلی کتابوں میں بھی تذکرہ ہیں اور یہ باتیں ہم نے دیکھی. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.